بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ یقیناً بڑا سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور بلا شبہ یہ لوگ ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنے قول سے پلٹ جائیں، انہیں باہمی مقاربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اس طرح تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بس جسے غلام نہ ملے وہ باہمی مقاربت سے پہلے متواتر 2 مہینے روزے رکھے، اور جو ایسا بھی نہ کر سکے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً اس طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو ذلیل کیا گیا ہے، اور بتحقیق ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں، اور کفار کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے؟ کبھی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر یہ کہ چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ، مگر وہ جہاں کہیں ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ پھر اس کا اعادہ کر رہے ہیں، اور آپس میں گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، جو بدترین انجام ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ منافقانہ سرگوشیاں تو بلا شبہ صرف
शैतान ही की तरफ से होती हैं ताकि मोमिनीन को रंजीदा खातिर करें, हालांकि वो इज़्न खुदा के बगैर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मोमिनीन को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। ए ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो कुशादगी पैदा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा। और जब तुमसे कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करो। तुम में से जो लोग ईमान ले आए और वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया है, उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाएगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। ए ईमान वालो, जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो। ये बात तुम्हारे लिए बेहतर और ज्यादा पाकीज़ा है। हां, अगर सदका देने के लिए कुछ ना पाओ तो अल्लाह यकीनन बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम अपनी सरगोशियों से पहले सदका देने से डर गए हो? अब जब तुमने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किया करो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब आगाह है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह गज़बनाक हुआ है? ये लोग ना तुम्हारे हैं और ना उनके, और वो जानबूझकर झूठी बातों पर कसम खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। वो जो कुछ कर रहे हैं यकीनन वो बुरा है। उन्होंने अपनी कसमों को सिपर बना रखा है, फिर वो राह खुदा से रोकते हैं। बस उनके लिए जिल्लत आमेज अजाब है। यकीनन अल्लाह के अजाब से ना उनके अमवाल उन्हें बचाएंगे और ना उनकी औलाद। ये जहन्नुम वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा तो वो उसी तरह अल्लाह के सामने कस्में उठाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में उठाते हैं, और वो ख्याल करते हैं कि वो किसी मौकिफ पर हैं। आगाह रहो, ये लोग यकीनन झूठे हैं। शैतान ने इन पर काबू पा लिया है और इन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। ये ग्रोह शैतान है। आगाह रहो, शैतान का ग्रोह ही यकीनन खसारे में है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करते हैं वो यकीनन जलील तरीन लोगों में से हैं। अल्लाह ने लिख दिया है, मैं और मेरे रसूल ही गालिब आकर रहेंगे। यकीनन अल्लाह ही बड़ी ताकत वाला गालिब आने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसे अफराद नहीं पाएंगे जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखने वाले भी हों, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत रखते हों, ख्वाह वो उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनके खानदान वाले ही क्यों ना हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को सब्त कर दिया है और उसने अपनी तरफ से एक रूह से उनकी ताईद की है, और वो उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी हैं। यही लोग अल्लाह की जमात हैं। आगाह रहो, अल्लाह की जमात वाले ही यकीनन कामयाब होने वाले हैं। आसमानों और जमीन में मौजूद हर शय ने अल्लाह की तस्बीह की है और वही
बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। वो वही है जिसने अहले किताब में से काफिर होने वालों को पहली ही बेदखली मुहिम में उनके घरों से निकाल दिया। तुम्हारा गुमान नहीं था कि वो निकल जाएंगे, और वो ये समझे हुए थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, मगर अल्लाह का अजाब उन पर ऐसी जानिब से आया जहां से वो सोच भी नहीं सकते थे, और उनके दिलों में रौब डाल दिया। वो अपने घरों को अपने हाथों और मोमिनीन के हाथों से उजाड़ रहे थे। बस ए बसीरत रखने वालों, इबरत हासिल करो। और अगर अल्लाह ने उन पर जिलावतनी लिख ना दी होती तो उन्हें दुनिया में जरूर अजाब देता, और आखिरत में तो उनके लिए है ही जहन्नुम का अजाब। ये इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी की, और जो अल्लाह से दुश्मनी करे तो अल्लाह यकीनन सख्त अजाब देने वाला है। तुम लोगों ने खजूर के जो दरख्त काट डाले या उन्हें अपनी जड़ों पर कायम रहने दिया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था, और इसलिए भी ताकि फासिकीन को रुस्वा किया जाए। और उनके जिस माले गनीमत को अल्लाह ने अपने रसूल की आमदनी करार दिया है, उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं, क्योंकि उसके लिए ना तो तुमने घोड़े दौड़ाए और ना ऊंट, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गालिब कर देता है, और अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। अल्लाह ने उन बस्ती वालों के माल से जो कुछ भी अपने रसूल की आमदनी करार दिया है, वो अल्लाह और रसूल और करीब तरीन रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो माल तुम्हारे दौलतमंदों के दरमियान ही गर्दिश ना करता रहे। और रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो, और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ, और अल्लाह का खौफ करो। अल्लाह यकीनन शदीद अजाब देने वाला है। ये मालिफ है उन गरीब महाजरीन के लिए भी है जो अपने घरों और अमवाल से बेदखल कर दिए गए, जो अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार हैं, नीज अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही लोग सच्चे हैं। और जो पहले से इस घर दारुल हिजरत यानी मदीना में मुकीम और ईमान पर कायम थे, वो उससे मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके इनके पास आया है। और जो कुछ इन महाजरीन को दे दिया गया, उससे वो अपने दिलों में कोई खलिश नहीं पाते, और वो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं, अगरचे वो खुद मोहताज हों। और जो लोग अपने नफ्स के बुख्ल से बचा लिए गए हैं, बस वही कामयाब लोग हैं। और जो उनके बाद आए हैं कहते हैं, हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे, और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और हमारे दिलों में ईमान लाने वालों के लिए कोई अदावत ना रख। हमारे रब, तू यकीनन बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकीन को नहीं देखा जो अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ जरूर निकल जाएंगे, और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात हरगिज नहीं मानेंगे, और अगर तुम्हारे खिलाफ जंग की जाए तो हम जरूर बिलजरूर तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि ये लोग कतन झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई
تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی جائیں تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں یا دیواروں کی آڑ میں سے۔ ان کی آپس کی لڑائی بھی شدید ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ان سے کچھ ہی مدت پہلے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنمی ہو گئے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل روز قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے خوب باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا ضرور دیکھتے۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ فکر کرے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب و شہود کا جاننے والا ہے، وہی رحمان و رحیم ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، نگہبان، بڑا غالب آنے والا، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہی خالق، موجد اور صورت گر ہے، جس کے لیے حسین ترین نام ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو حامی نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ رسول کو اور تمہیں اس جرم میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو ان سب کو میں بہتر جانتا ہوں۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے بہک گیا۔ اگر وہ تم پر قابو پالے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرے اور خواہش کرنے لگے کہ تم بھی کفر اختیار کرو۔ تمہاری قرابتیں
اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان ان رشتوں کو توڑ کر جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو ان سب سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارے نظریات کا انکار کیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوگی جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ چچا سے کہا تھا میں آپ کے لیے مغفرت ضرور چاہوں گا، اور مجھے آپ کے لیے اللہ سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کی دعا یہ تھی ہمارے پروردگار، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ ہمارے پروردگار تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ ہمارے پروردگار یقیناً تو ہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ بتحقیق انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، ان کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتے ہیں، اور جو کوئی روگردانی کرے تو اللہ یقیناً بے نیاز قابل ستائش ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی کر رہے ہو محبت پیدا کر دے، اور اللہ بہت قدرت والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہاری جلا وطنی پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور جو ان لوگوں سے دوستی کرے گا بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب ہجرت کرنے والی مومنہ عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ وہ ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کافر شوہروں کو ادا کر دو، اور جب تم ان عورتوں کے مہر انہیں ادا کر دو تو ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ کفار بھی تم سے مانگ لے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تم سے نکل کر کفار کی طرف چلی جائے، پھر تمہاری غنیمت لینے کی باری آ جائے، تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں اس غنیمت میں سے انہیں اتنا مال ادا کرو جتنا ان لوگوں نے خرچ کیا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومنہ عورتیں اس بات پر آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کا ارتکاب کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان غیر قانونی اولاد گڑھ کر شوہر کے ذمے ڈالنے لائیں گی اور نیک کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ یقیناً بخشنے والا رحیم ہے۔ اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کفار اہل قبور سے نا امید ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ بس جب وہ ٹیڑھے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ بس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کفار برا مانے۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنی جانوں اور اپنے اموال سے رائے خدا میں جہاد کرو۔ اگر تم جان لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی جنتوں میں پاکیزہ مکانات ہوں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اور وہ دوسری بھی جسے تم پسند کرتے ہو عنایت کرے گا، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح، اور مومنین کو اس کی
बशारत दे दीजिए, ए ईमान वालो, अल्लाह के मददगार बन जाओ, जिस तरह ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों से कहा, कौन है जो राहे खुदा में मेरा मददगार बने। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं। बस बनी इस्राएल की एक जमात तो ईमान लाई और एक जमात ने इनकार किया, लिहाजा हमने ईमान लाने वालों की उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की और वो गालिब हो गए। जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है, सब उस अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो बादशाह, निहायत पाकीज़ा, बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। वही है जिसने नाखानदा लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाकीज़ा करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, जबकि इससे पहले ये लोग सरी गुमराही में थे और उन दूसरे लोगों के लिए भी मबूस हुए जो अभी उनसे नहीं मिले हैं। और अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे वो चाहता है वो इनायत फरमाता है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। उनकी मिसाल, जिन पर तौरात का बोझ डाल दिया गया है, फिर उन्होंने उस बोझ को नहीं उठाया, उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों। बहुत बुरी है उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुटला दिया और अल्लाह जालिम कौम की हिदायत नहीं करता। कह दीजिए, ए यहूदियत इख्तियार करने वालों, अगर तुम्हें यह जोम है कि तुम अल्लाह के चहीते हो, दूसरे लोग नहीं, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो, और ये अपने हाथों आगे भेजे हुए आमाल के सबब मौत की तमन्ना हरगिज नहीं करेंगे और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। कह दीजिए, वो मौत जिससे तुम यकीनन गुरेजा हो, उसका तुम्हें यकीनन सामना करना होगा। फिर तुम गैब व शहूद के जानने वाले के सामने पेश किए जाओगे। फिर वो अल्लाह तुम्हें सब बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर जब नमाज खत्म हो जाए तो अपने कामों की तरफ जमीन में बिखर जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और जब उन्होंने तिजारत या खेल तमाशा होते देख लिया तो उसकी तरफ दौड़ पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े छोड़ दिया। कह दीजिए, जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तिजारत से कहीं बेहतर है और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। मुनाफिकीन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह को भी इल्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन उसके रसूल हैं। और अल्लाह गवाही देता है, ये मुनाफिकीन यकीनन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है। फिर वो दूसरों को भी अल्लाह की राह से रोकते हैं। जो कुछ ये करते हैं यकीनन बुरा है। ये इसलिए है कि ये
ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، لہذا اب یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلے معلوم ہوں گے، اور جب وہ بولیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، مگر وہ ایسے بے روح ہیں گویا وہ دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں ہیں، ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں۔ یہی لوگ بڑے دشمن ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محتاط رہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے تو وہ سر جھٹک دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ تکبر کے سبب آنے سے رک جاتے ہیں۔ ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فاسقین کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے ضرور نکال باہر کرے گا، جبکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور میں بھی صالحین میں سے ہو جاتا۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور ثنا بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر تم میں سے بعض کافر اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھتا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا تھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آتے تھے تو یہ کہتے تھے
کیا بشر ہماری ہدایت کرتے ہیں؟ لہذا انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ پھیر لیا۔ پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ کفار کو یہ گمان ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہہ دیجئے، ہاں میرے پروردگار کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ جس روز اللہ اجتماع کے دن تمہیں اکٹھا کر دے گا تو وہ فائدے خسارے کا دن ہوگا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ابد تک رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، وہی اہل جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ مصائب میں سے کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہوتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارے رسول کے ذمے تو فقط صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو، اور راہ خدا میں خرچ کرو تو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہ جائیں تو وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس بردبار ہے۔ وہ غیب و شہود کا جاننے والا، بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دے دیا کرو، اور عدت کا شمار رکھو، اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ تم انہیں عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکل جائیں مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ تجھے کیا معلوم اس کے بعد شاید اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ بس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں
تو انہیں اچھی طرح سے اپنے عقد میں رکھو یا انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کر دو، اور اپنوں میں سے 2 صاحبان عدل کو گواہ بناؤ اور اللہ کی خاطر درست گواہی دو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ بتحقیق اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو جائے کہ خون کا بند ہونا سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے ہے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں حیض نہ آتا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دے گا۔ ان عورتوں کو زمانہ عدت میں بقدر امکان وہاں سکونت دو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک انہیں خرچہ دیتے رہو، پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دے دیا کرو، اور احسن طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو، اور اجرت طے کرنے میں اگر تمہیں آپس میں دشواری پیش آئے تو ماں کی جگہ کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کے رزق میں تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی کو اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا جتنا اسے دیا ہے۔ تنگ دستی کے بعد ان قریب اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ اور ایسی کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برے عذاب میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اپنے اعمال کے وبال کا ذائقہ چکھ لیا اور ان کا انجام خسارے پر منتہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس اے عقل مند ایماندارو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق دے رکھا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے بالحاظ علم
ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کر دی ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کے واسطے حکم مقرر کیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات کہی تھی، بس جب اس نے اس راز کو فاش کیا اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کیا، تو اس سے نبی نے اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصہ ٹال دیا۔ پھر جب نبی نے اپنی زوجہ کو وہ بات بتا دی تو وہ کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا، مجھے خدائے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ یقیناً اس رسول کا مولا ہے، اور جبریل اور صالح مومنین اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں۔ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اس کا رب تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ جو مسلمان ایماندار، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور روزہ رکھنے والیاں ہوں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواری، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج عذر پیش نہ کرو، جو عمل کرتے رہے ہو بس تمہیں اسی کی سزا مل جائے گی۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دے اور ہم سے درگزر فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور انہیں حکم دیا گیا، تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے مومنین کے لیے
فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی حرکت سے بچا اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اور مریم بنت عمران کو بھی اللہ مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔